الرحمن الرحیم۔ ذبح کا بیان ہے۔ چل رہے تھے مسائل اور دوستوں کی فرمائش پر یہ ہوا کہ سارے کا سارا بیان ایک ہی کلپ میں اکٹھا کیا جائے مسائل۔ تو ذبح کا بیان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، گلے میں چند رگیں ہیں، ان کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں، اور اس جانور کو جس کی وہ رگیں کاٹی گئی ہیں ذبیحہ اور ذبح کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2 یہ ہے اس سبق کا کہ بعض جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں اور بعض نہیں۔ جو شرعاً ذبح نہیں کیے جا سکتے ان میں 2 جانور یہ ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ یہ بغیر ذبح کے حلال ہوتے ہیں، بغیر ذبح کے حلال ہوتے ہیں، اور جو ذبح کیے جا سکتے ہیں وہ بغیر ذبح شرعی حلال نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ہاں، ذبح شرعی کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو اس طرح نار یا ذبح کیا جائے کہ حلال ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ ذبح شرعی جو ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے اختیاری، ایک ہوتی ہے اضطراری۔ ذبح شرعی جو اختیاری ہوتی ہے پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے ذبح، ایک ہوتی ہے نہر۔ ذبح اضطراری یہ ہے کہ جانور کے بدن میں کسی جگہ نیزہ وغیرہ بھونک کر خون نکال دیا جائے، اس سے مخصوص صورتوں میں جانور حلال ہوتا ہے جو بیان کی جائیں گی۔ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہر مسئلہ ذہن میں بیٹھتا جائے گا۔ حلق کے آخری حصہ میں نیزہ وغیرہ بھونک کر رگیں کاٹ دینے کو نہر کہتے ہیں۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں؟ حلق کے آخری حصہ میں نیزہ وغیرہ مار کر رگیں کاٹ دینے کو نہر کہتے ہیں، اور ذبح کی جگہ حلق اور لبا کے مابین، لبا سینہ کے بلائی حصہ کو کہتے ہیں۔ اونٹ کو نہر کرنا اور گائے بکری وغیرہ کو ذبح کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی شخص نے اس کا برعکس کیا ہے، یعنی اونٹ کو ذبح کیا ہے اور گائے اور بھینس کو اس نے نہر کیا ہے، تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہوگا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے، سنت کے خلاف ہے۔ بات سمجھ آگی کہ نہیں ہے؟ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے اس سبق کا کہ عوام کے اندر یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اونٹ کو جناب جی 3 جگہ ذبح کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے، اور ایسا کرنا بھی مکروہ ہے کہ بلا فائدہ ہی ایک جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اونٹ کو جیسے اور جانوروں کو ایک جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو بھی ایک جگہ سے ہی ذبح کیا جائے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ 3 جگہ سے ذبح کرنا مکروہ ہے، غلط ہے یہ بات کہ 3 جگہ سے جناب ذبح کیا جائے۔ اور مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلی حلقوم، اس کا نام ہے حلقوم، اس کو حلقوم رگ کہتے ہیں۔ یہ وہ رگ ہوتی ہے کہ جس میں سانس آتی جاتی ہے، اور دوسری رگ ہوتی ہے مری، اس سے کھانا پانی اترتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ان دونوں رگوں کے اغل بغل میں 2 رگیں ہوتی ہیں کہ جہاں خون کی روانی ہوتی ہے، ان کو ودجین کہتے ہیں۔ اور مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ پورا حلقوم ذبح کی جگہ ہے، یعنی اس کے اعلیٰ، اوسط اور اسفل جس جگہ میں ذبح کیا جائے گا جانور حلال ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ آج کل چونکہ چمڑے کا نرخ زیادہ ہے اور وزن یا ناپ تول کے طور پر جاتا ہے چمڑا، اس لیے کسائی کوشش کرتے ہیں کہ جناب جی اس طرح چمڑے کی مقدار بڑھ جائے، اور اس کی یہ ترکیب کرتے ہیں کہ بہت ہی اوپر سے ذبح کر دیتے ہیں جانور کو۔ تو اس صورت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ذبح یعنی گلے کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس سے اوپر سے ذبح ہو جائے، تو اس میں علماء کو اختلاف ہے جانور حلال ہوگا یا نہیں ہوگا۔
تو اس باب میں قول فیصل یہ ہے، جس پر فتویٰ ہے، کہ ذبح گلے کی ابھری ہوئی ہڈی سے اوپر ذبح کیا ہے تو اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہے ورنہ حرام ہے۔ یہ فیصلہ ہے اس کا، سمجھ آگے کہ نہیں؟ علماء کا یہ اختلاف اور رگوں کے کٹنے میں احتمال دیکھتے ہوئے احتیاط ضروری یہی ہے کہ یہ معاملہ علت اور حرمت کا ہے، تو ایسے مقام پر احتیاط لازم ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 7 یہ ہے کہ ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگر 4 میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے گا جب بھی حلال ہے، اگر آدھی 4 رگوں میں سے آدھی ہر رگ کٹ گئی اور آدھی باقی ہے تو جانور حلال نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ 4 رگوں کا اکثر حصہ کٹ جانا یہ جانور کو حلال کرتا ہے، اگر آدھی 4 رگیں کٹ گئیں تو جانور حلال نہیں ہے۔ اور مسئلہ نمبر 8 یہ ہے ذبح کے بیان میں کہ ذبح سے جانور حلال ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے جانور حلال ہوگا، پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا آدمی عاقل ہو۔ مجنون اگر ذبح کرتا ہے یا پاگل ذبح کرتا ہے یا ایسا چھوٹا بچہ ذبح کرتا ہے جو بے عقل ہو تو ان کا ذبح جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر چھوٹا بچہ ذبح کو سمجھتا ہے، ذبح کے مسائل کو جانتا ہے اور اس پر قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی طاقت بھی ہے اس کو ذبح کرنے کی، مسائل بھی سارے جانتا ہے، ذبح کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہے، تو اس چھوٹے بچے کا ذبیحہ حلال ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ شرط یہ ہے کہ ذبح کے مسائل بھی جانتا ہو، قدرت بھی، طاقت بھی رکھتا ہو ذبح کرنے کی، سمجھ آ گئی، اور ذبح کرنے کا طریقہ بھی اسے آتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلم ہو یا کتابی ہو۔ مشرک اور مرتد کا ذبیحہ یہ حرام اور مردار ہے۔ کتابی اگر غیر کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ کیونکہ غیر کتابی ہو گیا تو اس کا غیر کتابی کا ذبیحہ، یا اگر یہ غیر کتابی ہو گیا تو اب اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ معاذ اللہ مسلمان اگر کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے کہ یہ مرتد ہے، جو اسلام کے طریقے سے ہٹ جائے وہ مرتد ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ لڑکا نابالغ ایسا ہے کہ اس کے والدین میں سے ایک کتابی ہے اور ایک غیر کتابی ہے، تو اس کو کتابی قرار دیا جائے گا، اس کا ذبیحہ حلال سمجھا جائے گا۔ مسئلہ سمجھ آئے گا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ نمبر 9 یہ ہے کہ کتابی کا ذبیحہ اس وقت حلال سمجھا جائے گا جب مسلمان کے سامنے ذبح کیا ہو اور یہ معلوم ہو کہ اس نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے۔ اگر ذبح کے وقت اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لیا ہے تو مسلمان کے علم میں یہ بات ہے تو جانور حرام ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور اگر مسلمان کے سامنے اس نے ذبح نہیں کیا اور معلوم نہیں کہ کیا پڑھ کر ذبح کیا ہے تو جب بھی حلال ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ بدگمانی نہ کی جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ ذبح کرنا۔ ذبح کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر کرے جانور حلال ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تنہا یہ اسی شرط میں سے ایک مسئلہ نکل رہا ہے کہ مسئلہ نمبر 10 سے کہتے ہیں تنہا نام ہی ذکر کرے یا نام کے ساتھ صفت بھی ذکر کرے، دونوں صورتوں میں جانور حلال ہو جائے گا۔ مثلا اس نے ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہا، یا اللہ اعظم کہا، یا اللہ الرحمن اللہ الرحیم، یا صرف اللہ یا رحمان یا رحیم کہے، اسی طرح سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ کہا، تو ان تمام صورتوں میں پڑھنے سے جانور حلال ہو جائے گا۔
سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ اللہ عز و جل کا نام عربی کے سوا دوسری زبان میں لیا جب بھی حلال ہو جائے گا. سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ فتاوی عالمگیری سے یہ جز لی گئی ہے کہ یا اللہ عربی کے سوا اللہ رب العزت کا نام کسی اور زبان میں لے لیا تو جانور حلال ہے. خود ذبح کرنے والا اللہ رب العزت کا نام اپنی زبان سے کہے، خود ذبح کرنے والا اللہ رب العزت کا نام اپنی زبان سے کہے، اگر یہ خود خاموش رہا دوسروں نے نام لیا تو اس سے یاد بھی تھا بھولا نہ تھا تو جانور حرام ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ پانچویں شرط یہ ہے کہ نام الہی لینے سے ذبح پر نام لینا مقصود ہو. ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو چھینک آئی تو اس نے جناب یہ الحمدللہ کہا ادھر سے ذبح کر دیا، یا کوئی خوشخبری اس نے سنی، یا کوئی غم کی خبر سنی تو اللہ اکبر کہہ دیا ادھر ذبح کر دیا تو جانور حرام ہے. جانور کو ذبح کرتے وقت ذبح پر ہی نام لینا مقصود ہو تب جانور حلال ہے. بات سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ اور ساتویں شرط یہ ہے، چھٹی شرط یہ ہے کہ ذبح کے وقت غیر خدا کا نام نہ لے، رب کا ہی نام لے. ساتویں شرط یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ وقت ذبح زندہ بھی ہونا چاہیے. سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ اگر وقت ذبح زندہ ہو اگرچہ اس کی تھوڑی سی زندگی باقی ہو، ذبح کے بعد خون نکلنا یا جانور میں حرکت کا پیدا ہونا ضروری ہے، اس سے اس کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے. بات سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ مسئلہ نمبر 11 یہ ہے کہ بکری ذبح کی ہے اور خون نکلا مگر اس میں حرکت پیدا نہیں ہوئی. اگر وہ خون ایسا ہے کہ جیسے زندہ جانور کو ہوتا ہے تو حلال ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یعنی بکری بیمار تھی، بیمار بکری ذبح کی، صرف اس کے منہ کو حرکت ہوئی اور حرکت نہیں ہوئی. اگر منہ کو حرکت ہوئی ہے، اگر اس نے منہ کھول دیا ہے تو حرام ہے، اگر بند کر لیا ہے تو حلال ہے. ایسے ہی اگر منہ کو حرکت نہیں ہوئی بلکہ آنکھوں کو حرکت ہوئی ہے، اگر آنکھیں کھول دی ہیں تو حرام ہے، اگر بند کر لی ہیں تو حلال ہے. ایسے ہی اگر آنکھوں کو حرکت بھی نہیں ہوئی، پاؤں کو حرکت ہوئی ہے، اگر اس نے پاؤں پھیلا دیے ہیں تو حرام ہے، اگر پاؤں سمیٹ لیے ہیں تو حلال ہے. ایسے ہی اگر اس کے پاؤں کو بھی حرکت نہیں ہوئی بلکہ بالوں کو حرکت ہوئی ہے، اگر بال کھڑے نہ ہوئے تو حرام ہے، اگر کھڑے ہو گئے تو حلال ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یعنی صحیح طور پر اگر زندہ ہونے کا علم نہ ہو تو ان علامتوں سے کام لیا جائے گا. اگر زندہ ہونے کا صحیح طور پر علم ہے تو پھر جانور کو ذبح کرنے سے جانور حلال ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ذبح شرعی سے پھر ان علامتوں کو نہ دیکھا جائے. یہ علامتیں تو بالکل اخیر پہ ہوتی ہیں کہ جانور کبھی بالکل بے ہوش ہوتا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ زندہ یا مردہ ہے، تو پھر ان علامتوں سے اس کو ذبح کرتے وقت ان علامتوں سے کام لیا جائے گا. سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ نمبر 12 یہ ہے کہ ذبح ہر اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ جو رگیں کاٹ دے اور خون بہا دے. یہ ضروری نہیں ہے کہ چھری ہی سے ہی ذبح کیا جائے، بلکہ کھپچی سے بھی ذبح کر سکتے ہیں. کھپچی بانس کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو کاٹا چیرا ہوا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یا تیز دھار پتھر ہو، پتھر سے بھی ذبح کر سکتے ہیں. صرف ناخن اور دانت سے ذبح نہیں کر سکتے، یہ بھی اس وقت کہ جب یہ اپنی جگہ پر قائم ہو. ہاں اگر ناخن کاٹ کر جدا کر لیے ہوں یا دانت علیحدہ ہو گیا ہو تب بھی اسے ذبح کر سکتے ہیں، ذبح ہو جائے گا. لیکن ان سے ذبح کرنا مکروہ ہے کہ جانور کو اذیت پہنچتی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اسی طرح اگر کند چھری ہے، چھری تیز نہیں ہے تو اس سے بھی ذبح کرنا بھی اسی طرح مکروہ ہے، کیونکہ اس سے بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے کہ چھری کو تیز کرنا مستحب ہے. کہ جو مسئلہ نمبر 13 میں بتایا گیا ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کی جائے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مسئلہ نمبر 13 کیا ہے کہ جانور کو لٹانے سے چھری تیز کی جائے، لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا بھی مکروہ ہے.
اسی طرح جانور کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کسائی کے پاس لے جانا یہ بھی مکروہ ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ نمبر 14 یہ ہے کہ اسی طرح ذبح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے یا سر کٹ کر جدا ہو جائے تو یہ مکروہ ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ مگر ذبیحہ کھایا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب جی جانور کو ہی مکروہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا، جانور حلال ہے۔ یعنی یہ فعل کرنا حرام ہے، یہ جو فعل ہوا ہے نا کہ چھری اس کے حرام مغز تک پہنچ گئی ہے یا پھر اس کا جناب جی ساری ہی اس سے جدا ہو گیا ہے، جانور حلال ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ یہ فعل جو اس میں ہوا ہے نا یہ فعل مکروہ ہے۔ لوگوں میں جو عام مشہور ہے نا بھائی جناب جی جانور کا سر جدا ہو گیا ہے لہٰذا اس کا کھانا مکروہ ہے، یہ فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ملتا، یہ لوگوں کا اپنا من گھڑت اور بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ حالانکہ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ وہ ذبیحہ کھایا جائے گا تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کا سر بھی کھایا جائے گا، سر بھی حلال ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ ایسا کام کرنا مکروہ ہے کہ وہ جو کام انہوں نے کیا ہے نا کہ سر کو بالکل جدا کر دیا، یہ کام مکروہ ہے، ذبیحہ صحیح ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ مسئلہ نمبر 15 یہ ہے کہ ہر وہ فعل کہ جس سے جانور کو بلا فائدہ تکلیف پہنچتی ہے، مثلا جانور ابھی زندہ ہے، ٹھنڈا نہیں ہوا، ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال کو اتارنا شروع کر دیا، یہ بھی مکروہ ہے، یا اس کے اعضاء کو کاٹنا شروع کر دیا، یہ بھی مکروہ ہے، یا ذبح سے پہلے ہی اس کے سر کو کھینچنا کہ رگیں ظاہر ہو جائیں، یہ بھی مکروہ ہے، یا گردن کو توڑنا کہ یوں ہی، یہ بھی مکروہ ہے، یا اسی طرح جانور کو گردن کی طرف سے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، بلکہ بعض صورتوں میں جانور حرام بھی ہو جائے گا اگر گردن سے ہی ان کو جناب جی ذبح کیا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو بلا فائدہ جانور کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 16 یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کا منہ جناب جی قبلہ کی طرف ہو، ذبح کرتے وقت جانور کا منہ قبلہ کی طرف ہو، اور ایسا نہ کرنا مکروہ ہے، قبلہ کی طرف ہی منہ کرنا چاہیے جانور کا جب اس کو ذبح کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 17 یہ ہے کہ اگر جانور شکار ہو تو ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا حلال ہو، یعنی احرام نہ باندھے ہوئے ہو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور ذبح کرنا بیرون حرم ہو، لہذا محرم کا ذبح کیا ہوا جانور یہ حرام ہے، یعنی جس نے احرام باندھا ہوا ہے اور حرم کے اندر ہی اس نے جانور کو ذبح کیا تو جانور حرام ہے۔ حرم میں شکار کو ذبح کیا تو ذبح کرنے والا محرم ہو یا حلال، دونوں صورتوں میں جانور حرام ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر وہ جانور شکار نہ ہو بلکہ پالتو جانور ہو، جیسے مرغی بکری وغیرہ پالی جاتی ہے، تو ان کو محرم بھی ذبح کر سکتا ہے اور حرم میں بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ نصرانی نے حرم میں جنگلی جانور کو ذبح کیا تو جانور حرام ہے، یعنی مسلم ذبح کرے یا کتابی، دونوں صورتوں میں جانور حرام ہے، حرم کے اندر اگر انہوں نے ذبح کیا ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ نمبر 18 یہ ہے کہ جنگلی جانور اگر مانوس ہو جائے یعنی میل ہو جائے، مثلا ہرن ہے، اگر کوئی اس کو گھروں میں پالتا ہے تو یہ بالکل انسان کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور گھروں میں رہ جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آیا؟ تو ایسے جانور جو مانوس ہو جاتے ہیں اور حلال ہیں ان کو بھی اسی طرح ہی ذبح کیا جائے گا جس طرح حلال جانور کو، پالتو اور جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یعنی ذبح اختیاری ہونا ضروری ہے۔ اگر گھریلو جانور وحشی ہو جائے، گھریلو جانور وحشی ہو جائے اور قابو میں نہ آئے تو اس کا ذبح اضطراری ہے، تو جس طرح ممکن ہو سکے اس کو بھی ذبح کیا جائے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ذبح اضطراری اس سے کہتے ہیں کہ جس طرح اگر جانور کوئی وحشی ہو جاتا ہے تو جس طرح ممکن ہو اس کو ذبح کیا جائے، یہ ذبح اضطراری ہوتا ہے۔ اس ذبح اضطراری کی میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر چوپایا کوئی جانور، حلال جانور کنویں کے اندر گر گیا ہے اور اس سے باقاعدہ ذبح نہ کر سکتے ہیں اس کو نکال کر،
سمجھ آ گئی نا، کنویں کے اندر گر گیا ہے. اب جس طرح ممکن ہو اس کو ذبح کیا جائے، نیزہ دور سے پھینکا جائے یا کوئی اور جناب جی آلہ کنویں کے اندر پھینکا جائے، پھینک کر اس کو ذبح کیا جائے، جائز ہے. سمجھ آ گئی نا، اسی کو ذبح اضطراری کہتے ہیں. مسئلہ نمبر 19 یہ ہے کہ ذبح میں عورت کا بھی وہی حکم ہے جو مرد کا حکم ہے. سمجھ آ گئی نا، عورت مسلمان ہو یا کتابیہ ہو، عورت کا ذبیحہ حلال ہے. مشرکہ اور مرتدہ عورت کا ذبیحہ حرام ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اور مسئلہ نمبر 20 یہ ہے کہ گونگے کا ذبیحہ حلال ہے. گونگے کا ذبیحہ بھی حلال ہے اگر وہ مسلمان ہو تو. سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ ہاں، اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے. اسی طرح وہ آدمی جس کا ختنہ نہیں ہوا، اگر جس کا آدمی ختنہ نہیں ہوا اس کا بھی ذبیحہ حلال ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. اور اسی طرح یعنی برس والا، سفید داغ والی بیماری جس کو، اس کا بھی ذبیحہ حلال ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. سمجھیے. مسئلہ نمبر 21 یہ ہے کہ جن اگر انسان کی شکل میں آ جائے، جن اگر انسان کی شکل میں آ جائے تو اس کا ذبیحہ بھی جائز ہے اگر انسان کی شکل میں ہے. اگر انسان کی شکل میں نہیں ہے، کوئی اور شکل اس نے اختیار کی ہوئی ہے تو اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آیا؟ مسئلہ نمبر 22 یہ ہے کہ مجوسی نے آتش کدہ کے لیے، آتش کدہ کہتے ہیں کہ جو آگ کے پجاریوں کا عبادت خانہ ہوتا ہے نا، اس کو آتش کدہ کہا جاتا ہے. اگر آتش کدہ کے لیے جانور ذبح کرایا ہے، یا مشرک نے جناب جی اپنے معبودان باطل کے لیے مسلمان سے ہی جانور ذبح کرایا ہے، اگر مسلمان نے جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا ہے تو جانور حلال ہے، جانور حلال ہے، مگر مسلمان کو ایسا کرنا مکروہ ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کہ یہ کافر کو فائدہ پہنچانے والی بات ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آیا؟ مسئلہ نمبر 23 یہ ہے کہ مسلمان نے جانور ذبح کر دیا، اس کے بعد مشرک نے اس جانور کے اوپر چھری پھیر دی. مسلمان نے جانور ذبح کیا تھا، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، اس کے بعد مشرک نے جناب جی اس پر چھری پھیر دی ہے، تو مشرک کی چھری پھیرنے سے جانور حرام نہیں ہوگا، بلکہ حلال ہی ہے کہ مسلمان نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے. سمجھ آ گیا؟ اسی طرح اگر مشرک نے جانور ذبح کیا ہے، اس ذبح کرنے کے بعد پھر مسلمان نے آ کر چھری پھیر دی ہے، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی نا کہ نہیں؟ ہاں، مشرک کی ذبح کرنا جانور حرام ہوتا ہے، اس کی چھری پھیرنے سے حلال نہیں ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 24 یہ ہے کہ ذبح کرنے میں قصداً بسم اللہ نہ کہی تو جانور حرام ہے. اگر بھول کر ایسا ہوا ہے، بعض مرتبہ شکاری شکار کرتا ہے تو جیسے شکار نیچے گرتا ہے تو یہ بھاگ کر جاتا ہے اس کو جناب جی ذبح کرنے میں، جیسے جلدی ہوتی ہے تو جلدی سے وہ بسم اللہ ذہن سے اتر جاتی ہے تو جانور حلال ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ بھول گیا. مسئلہ نمبر 25 یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کے ساتھ غیر خدا کا نام لیا ہے، غیر خدا کا نام لیا ہے ذبح کرتے وقت بسم اللہ کے ساتھ. اس کی دو صورتیں ہیں. اگر بغیر عطف کے ذکر کیا ہے، مثلا یوں کہا کہ بسم اللہ محمد الرسول اللہ یا بسم اللہ اللہم تقبل من فلان، تو ایسا کرنا مکروہ ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مگر جانور حرام نہیں ہوگا. اور اگر عطف کے ساتھ دوسرے کا نام ذکر کیا، مثلا یوں کہا کہ بسم اللہ و اسم فلان، تو اس صورت میں جانور حرام ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ یہ جانور غیر خدا کے نام پر ذبح ہوا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ ذبح سے پہلے، مثلا جانور کو لٹانے سے پہلے اس نے کسی کا نام لیا یا ذبح کرنے کے بعد نام لیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا؟ جس طرح قربانی اور عقیقہ میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور قربانی میں ان لوگوں کے نام بھی لیے جاتے ہیں جن کی طرف سے قربانی ہے، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لے لیتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟
تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہی لیا جائے۔ مسئلہ نمبر 26 یہ ہے کہ بسم اللہ کی ہا کو ظاہر کیا جائے۔ بسم اللہ کی ہا کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اگر ظاہر نہ کی، جیسا کہ بعض عوام اس کا تلفظ اس طرح کرتے ہیں کہ ہا ظاہر ہی نہیں ہوتی، سمجھ آگئی کہ نہیں، اور مقصود اللہ کا نام ذکر کرنا ہے تو جانور حلال ہے۔ اگر یہ مقصود نہ ہو، ہاں کا چھوڑنا ہی مقصود ہے تو جانور حرام ہے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں آئی؟ مسئلہ نمبر 27 یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ مستحب یہ ہے، یعنی بسم اللہ اور اللہ اکبر کے درمیان وہ نہ لائے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ اگر کسی نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ دیا، وہ درمیان میں لایا، تو اس صورت میں بھی جانور حلال ہوگا، مگر بعض علماء اس طرح کہنے کو مکروہ بتاتے ہیں۔ سمجھ آگئی کہ نہیں ہے؟ مسئلہ نمبر 28 یہ ہے کہ بسم اللہ کسی دوسرے مقصد سے پڑھی اور جانور کو ذبح کر دیا تو جانور حلال نہیں ہے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں آیا؟ اگر زبان سے بسم اللہ کہی، زبان سے بسم اللہ کہی اور دل میں یہ نیت حاضر نہیں ہے کہ جناب جی جانور ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ کہتا ہوں، تو جانور حلال ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، زبان سے بسم اللہ کہہ دے۔ مسئلہ نمبر 29 یہ ہے کہ ذبح اختیاری میں شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھے، یا مذبوح پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے، یعنی جس جانور کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھی اسی جانور کو ہی ذبح کر سکتے ہیں، دوسرا جانور اس تسمیہ سے حلال نہ ہوگا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں کہ بکری ذبح کرنے کے لیے لٹائی اور اس کے ذبح کرنے کو بسم اللہ پڑھی، مگر پھر اس کو ذبح نہیں کیا بلکہ اس کی جگہ دوسری بکری ذبح کر دی، تو یہ حلال نہیں ہے۔ جس بکری کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھی گئی اسی بکری کو ہی ذبح کرے گا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چھری سے ذبح کرنا چاہتا تھا بسم اللہ پڑھ لی تو اس سے ذبح کرے، بلکہ دوسری چھری سے بھی ذبح کر سکتا ہے۔ چھری کا مسئلہ نہیں ہے، چھری تبدیل کر سکتا ہے۔ اور شکار کرنے میں آلہ پر بسم اللہ پڑھی، کوئی شکار کر رہا تھا اس نے تیر پر بسم اللہ پڑھ دی، یا کوئی اور آلہ ہے اس آلے پر بسم اللہ پڑھ لی، تو اس آلے سے شکار کرنا ہوگا، دوسرے سے کرے گا تو حلال نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ مثلا تیر چھوڑنا چاہتا ہے اور بسم اللہ پڑھی، مگر اس کو رکھ دیا، دوسرا تیر اٹھا کر اس کو چلا دیا، تو جانور حلال نہیں ہے۔ جس تیر پر بسم اللہ پڑھی اسی تیر کو ہی چلائے گا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اگر جس جانور کو تیر سے مارنا چاہتا ہے اس کو تیر نہیں لگا بلکہ دوسرے جانور کو جا کر تیر لگا ہے، تو جس کو جا کر لگا ہے وہ حلال ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تیر وہی ہے کہ جس پر بسم اللہ پڑھ کر اس نے پھینکا تھا۔ مسئلہ نمبر 30 یہ ہے کہ خود ذبح کرنے والے کو بسم اللہ کہنا ضروری ہے، دوسرے کا کہنا اس کے کہنے کے قائم مقام نہیں ہے، یعنی دوسرے کے بسم اللہ پڑھنے سے جانور حلال نہ ہوگا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ جبکہ ذابح نے یعنی ذبح کرنے والے نے قصداً ترک کیا ہو، دو شخصوں نے ذبح کیا تو دونوں پر ہی بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک نے قصداً چھوڑ دی بسم اللہ، ایک نے پڑھی تو جانور حرام ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یعنی دو بندے اکٹھے ہو کر ایک چھری چلا رہے تھے جانور پر، دو بندے ہی جانور کو ذبح کر رہے تھے، ایک نے بسم اللہ پڑھی ایک نے نہیں پڑھی، تو جانور حرام ہے۔ دونوں چلا رہے ہیں چھری، ایک چھری کو ایک ہاتھ رکھ کر، تو دونوں ہی بسم اللہ پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب
معین ذابح سے بھی یہی مراد ہے کہ ذبح کرنے میں اس کا معین ہو، یعنی دونوں نے مل کر ذبح کیا ہو تو دونوں نے چھری پھیری ہو۔ مثلا ذابح کمزور ہے، اس کی تنہا قوت کام نہیں دے گی تو دوسرے نے بھی شرکت کی تو دونوں نے مل کر چھری چلائی۔ اگر دوسرا شخص جانور کو فقط پکڑے ہوئے ہے تو یہ معین نہیں ہے ذابح، یہ معین ذابح نہیں ہے جو اس نے پکڑا ہوا ہے، اس کے پڑھنے نہ پڑھنے کو کچھ دخل نہیں ہے اس میں۔ یہ اگر پڑھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ذابح کو بسم اللہ یاد آ جائے، جو ذبح کرنے والا ہے اس کو یاد دلانے کے لیے ساتھ پڑھ رہا ہے یا اس لیے پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے، پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 31 یہ ہے کہ بسم اللہ کہنے اور ذبح کرنے کے درمیان طویل فاصلہ نہ ہو۔ بسم اللہ پڑھنے اور ذبح کرنے کے درمیان طویل فاصلہ نہ ہو اور مجلس بھی بدلنے نہ پائے۔ اگر مجلس بدل گئی اور عمل کثیر بیچ میں پایا گیا تو جانور حلال نہ ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا؟ عمل کثیر اگر پایا گیا ہے، ایک لقمہ کھایا یا ذرا سا پانی پیا یا چھری تیز کر لی تو یہ عمل قلیل ہے، عمل کثیر نہیں ہے، جانور اس صورت میں حلال ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مسئلہ نمبر 32 یہ ہے اس سبق کا کہ دو بکریوں کو نیچے اوپر لٹا کر ایک ساتھ ہی بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دیا تو دونوں حلال ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ایک ساتھ ہی اوپر نیچے لٹا کر دونوں کو ایک ساتھ ہی ذبح کیا تو دونوں حلال ہیں۔ اگر ایک کو ذبح کرنے کے فوراً بعد دوسری کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس پر پھر بسم اللہ پڑھنی ہوگی۔ اگر بغیر بسم اللہ کے دوسری کوئی ذبح کر دیا ہے تو یہ بسم اللہ دوسری کے لیے کافی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگر دونوں کو اکٹھا کر رہا ہے اوپر نیچے لٹا کر تو ایک بسم اللہ دونوں پر کافی ہے۔ اگر ایک کو کر کر دوسری فوراً کر رہا ہے تو اس کے لیے الگ بسم اللہ پڑے گا۔ سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں آیا؟ مسئلہ نمبر 33 یہ ہے کہ بکری ذبح کے لیے لٹائی تھی، بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنا چاہتا تھا، وہ اٹھ کر بھاگ گئی۔ سمجھ آ گیا؟ پھر اسے پکڑ کے لایا اور لٹایا، اب پھر بسم اللہ پڑھے، پہلے کا پڑھنا ختم ہو گیا ہے۔ سمجھ آیا کہ نہیں آیا مسئلہ؟ اسی طرح بکریوں کا ریوڑ تھا، ریوڑ دیکھا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر ان میں سے ایک بکری کو پکڑ لایا، ذبح کر دی، اس وقت قصداً بسم اللہ ترک کر دی یہ خیال کر کے کہ پہلے پڑھ چکا ہے، بکری حرام ہو گئی ہے۔ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور مسئلہ نمبر 34 یہ ہے کہ پالتو جانور اگر بھاگ جائے، جو گھر میں پالے جاتے ہیں، سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ پالتو جانور اگر بھاگ جائے اور پکڑنے میں نہ آئے تو اس کے لیے ذبح اضطراری، اس کے لیے ذبح اضطراری ہے، یعنی نیزہ یا تیر وغیرہ سے بنیت بسم اللہ پڑھ کر اس کو ماریں، اور اس کے لیے گردن میں ہی ذبح کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جس جگہ پر ہی اس کو زخمی کر دیا جائے گا کافی ہے۔ جس جگہ پر بھی اس کو نیزہ لگ گیا یا تیر لگ گیا، جانور گر پڑا، حلال ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ ہاں، لازمی نہیں ہے کہ اس کو گردن سے ذبح کیا جائے گا جو ذبح اضطراری ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر جانور کنویں میں گر گیا، وہ پہلے والا مسئلہ اس کی ایک شاخ نکل رہی ہے کہ اگر جانور کنویں میں گر گیا اس کو نیزہ وغیرہ سے بنیت ذبح بسم اللہ کہہ کر ہلاک کر دیں تو ذبح ہو جائے گا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اسی طرح اگر جانور اس پر حملہ آور ہوا ہے، حملہ آور ہوا ہے، جیسا کہ بھینسے اور سانڈا اکثر جناب جی حملہ کر دیتے ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح ذبح کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی اسی طرح دور سے، یعنی کہ نیزہ یا پھر کوئی تیر یا اس طرح کا کوئی آلہ مار کر دور سے بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر محض اپنے سے دفع کرنے کے لیے اسے نیزہ مارا تو ذبح کرنا مقصود نہ تھا تو جانور حرام ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ نمبر 35 یہ ہے کہ آبادی میں اگر بکری بھاگ گئی تو اس کے لیے ذبح اضطراری نہیں ہے۔
سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کوئی جناب جی بکری بھاگ جائے تو کوئی کہے یار اس کے لیے بھی ذبح اضطراری ہے، بس جہاں ملے وہاں سے دور سے چھری مار دو اس کو. تو بکری کے لیے ذبح اضطراری نہیں ہے، کیونکہ بکری پکڑی جا سکتی ہے. ذبح اضطراری اس جانور کے لیے ہوتا ہے کہ جو انسان کی اپنی جان کو خطرہ ہوتا ہے، یا بھاگ جانے کا اس کا خطرہ، یا وحشی ہو گئی جس طرح کے سانڈے ہوتے ہیں یا بیل ہوتے ہیں، ان کے لیے ذبح اضطراری. بکری کے لیے کہاں سے؟ یہ تو چھوٹا سا جانور ہے، اس کو بچہ بھی پکڑ کر جناب جی گھسیٹ لے گا. سمجھ نہیں آئی؟ تو بکری کے لیے ذبح اضطراری نہیں ہوتی. اور میدان میں بھاگ گئی بکری تو ذبح اضطراری، یعنی کہ میدان میں بھاگی. اب میدان میں بھاگی ایسی ہے کہ پیچھے والا بندہ اس سے مل نہیں سکتا، وہاں اس کے لیے ذبح اضطراری جائز ہو سکتی ہے میدان میں. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ گائے، بیل، اونٹ اگر یہ بھاگ جائیں تو آبادی اور جنگل دونوں میں ان کے لیے ذبح اضطراری جائز ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آبادی کے اندر بھی اگر یہ چیزیں ہوں، اونٹ ہو یا بیل ہو، تو اس کو پکڑنا کی قدرت نہ ہو اس پر. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مسئلہ نمبر 36 یہ ہے، مرغی اڑ کر درخت پر چلی گئی. مرغی کو ذبح کر رہا تھا، اس نے جان چھڑائی، اڑ کر درخت پر چلی گئی. مرغی بھی دیسی، وہ فارمی تو خود بخود آنکھیں بند کر لیتی ہے. ہاں ہو گئے تھے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. سمجھ نہیں آئی؟ ہاں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. یہ فارمی کی نسل، فارمی نسل ہوتی ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. دیسی مرغی ذبح کرنے لگا تھا، وہ ہاتھ سے نکلی اور درخت پر چڑھ گئی. اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو بسم اللہ پڑھ کر اسے تیر مار کر ہلاک کیا، اور اس کے جاتے رہنے کا اندیشہ نہ تھا تو نہ کھائی جائے، اگر اندیشہ تھا تو کھا سکتے ہیں. سمجھ آئے کہ نہیں؟ اس صورت میں ذبح اضطراری ہو سکتا ہے. کبوتر اڑ گیا، اگر وہ مکان پر واپس آ سکتا ہے تو اسے تیر سے مارا. اگر تیر جائے ذبح پر لگا، جہاں سے ذبح کیا جاتا ہے، تو کھایا جا سکتا ہے. اگر جائے ذبح پر تیر اسے نہیں لگا تو نہیں کھایا جا سکتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر واپس نہیں آ سکتا تو بہر صورت کھایا جائے گا. مسئلہ نمبر 37 یہ ہے کہ ہرن کو پال لیا، ہرن کو پال لیا اور وہ اتفاق سے جنگل میں چلا گیا. کسی نے بسم اللہ کہہ کر اسے تیر مارا. اگر تیر ذبح کی جگہ پر لگا تو حلال ہے، اگر کہ ذبح کی جگہ پر نہیں لگا تو حرام ہے. سمجھ نہیں آئی؟ ہاں اگر وحشی ہو گیا تھا، بھاگ گیا تھا یا قریب آتا تو مارتا ہے بندے کو، بندہ اتنی قدرت نہیں رکھتا، یا دندی مارتا ہے بندے کو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وحشی ہو گیا تھا، اب بغیر شکار کیے ہاتھ نہ آئے گا تو جہاں بھی لگے حلال ہے. جہاں بھی اسے تیر لگے یا نیزہ لگے تو حلال ہے. سمجھ نہیں آئی؟ اسی کو ذبح اضطراری کہتے ہیں. مسئلہ نمبر 38 یہ ہے کہ گائے یا بکری ذبح کی ہے، گائے یا بکری ذبح کی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ نکلا. اگر وہ بچہ زندہ ہے ذبح کر دیا جائے، حلال ہو جائے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اگر مرا ہوا ہے تو حرام ہے. اس کی ماں کا ذبح کرنا اس کے حلال ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا مسئلہ؟ ہاں. اور مسئلہ نمبر 39 یہ ہے کہ بلی نے مرغی کا سر کاٹ لیا اور وہ ابھی زندہ ہے، پھڑک رہی ہے، ذبح نہیں کی جا سکتی، ذبح نہیں کی جا سکتی. مسئلہ نمبر 40 یہ ہے کہ جانور کو دن میں ذبح کرنا بہتر ہے. سمجھ آ گئی؟ اور مستحب یہ ہے کہ ذبح سے پہلے چھری تیز کر لے
کند چھری یا ایسی چیزوں سے ذبح کرنے سے بچے کہ جس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہو۔ دن کے وقت ذبح کرنا بہتر ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں گئی؟ یہ ذبح کے 40 مسائل ہیں ٹوٹل، 40 مسائل ذبح کے ٹوٹل ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ کل کا سبق انشاءاللہ العزیز حلال اور حرام جانوروں کا بیان آئے گا۔